کہتے ہیں منکرن، یہ ناپسند ہے، من القول بات، اور وزورا اور جھوٹی ہے۔ بیوی کو ماں کہنا یہ بات ناپسند ہے، پسندیدہ اور جھوٹی بات ہے۔ اس کے کہنے سے سچ نہیں بنتا کہ وہ ماں ہو جائے، بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کہنا نہیں چاہیے، کوئی جھوٹی بات کہنی، بری بات کہنی نہیں چاہیے۔ واللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ کسی سے غلطی کے ساتھ یہ کلمہ نکل گیا ہے، کلمہ غلط ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پھر اس کو معاف۔ والذین یظاہرون، اب ایک تو یہ بتا دیا کہ اس طرح زہار کرنے سے بیوی کو ماں کہنے سے ماں بنتی نہیں، ماں وہ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، جس سے ہاں وہی ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کر دیا تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، زہار کریں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ واپس ہونا چاہتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے، یعنی اس طرح کہہ کر پریشان ہو گئے ہیں اور اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو حرمت آئی ہے اس سے، تو پھر کیا کریں؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یہ جملہ کہنے سے یہ حکم لگ جائے گا کہ اب خاوند اپنی بیوی کو ہاتھ وغیرہ بھی نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ کفارہ نہیں دے گا۔ اس کی اس غلطی کا اس پر یہ نقصان رکھ دیا گیا، سزا رکھ دی گئی ہے کہ وہ کفارہ دے۔ کیا دے؟ اب کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے ایک غلام، من قبل ان یتماسا، پہلے اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ لگائیں۔ یہ پہلے غلام آزاد کریں، پھر آپس میں بیٹھنا اٹھنا ہوگا۔ ذالکم توعظ بہ، یہ توعظ بہ، تم کو نصیحت اس سے کی جاتی ہے تاکہ تمہیں نصیحت ہو جائے، کفارہ دو گے تو پھر اس طرح کا جملہ نہیں کہو گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خبیرن، اس سے خبردار ہے، جو بھی کہا ہے کیا ہے اللہ سے سامنے ہے۔ اب دوسری بات، اگر کوئی غلام نہ آزاد کر سکے، جیسے آج کے دور میں غلام ہے ہی نہیں ہے، یا قیمتی ہوتے تھے وہ اتنی رقم نہ رکھے، تو پھر دوسری صورت فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، پر جو بندہ غلام آزاد کرنے کی طاقت پھر کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، پس روزے رکھے، شہرین، 2 مہینے، متتابعین، لگاتار 2 مہینے۔ اگر مہینہ رکھ کے 2 دن وقفہ کر کے پھر شروع کرنا ہے تو پھر کفارہ نہیں ہوا، پھر منڈو پھنڈو رکھسی، پورے 2 مہینے لگاتار بطور سزا نے۔ من قبل ان یتماسا، پہلے اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اگر یہ طاقت بھی نہ ہو، 2 مہینے روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس جس کو یہ طاقت نہ ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پس وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ کتنے مسکینوں کو؟ 2 ٹائم کا کھانا دینا ہوگا 60 بندوں کو۔ ہاں جی، 3 چیزیں ہو گئی نا۔ زہار کا کفارہ کیا ہوگا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر یہ نہ کر سکے تو، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر یہ کرے گا تو پھر آئندہ تو یہ بات نہیں کہے گا نا۔ یہ شریعت نے دیکھا ہے، ایک اس کی غلط بات کہنے پر مسئلے کا حل بتا دیا، لیکن اس کو بھی ساتھ پتہ لگ جائے گا کہ میں نے یہ غلط بات کہی ہے، نہیں تو اب خاوند بیوی کا مسئلہ جدا ہو جائے گا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ حکم واسطے اس کے ہے کہ لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کی بات کو کیا کرو، ورسولہ، اور اس کی، وتلک حدود اللہ،
اور یہ اللہ کی طرف سے حدیں ہیں، حد مقرر ہے کہ ایسا کلمہ نہ کہو، اور کہو گے تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ چیزیں ہیں، ان کو حدوں کو توڑو نہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو یہ کفارہ ہے۔ کفارے کا معنی ہوتا ہے جو جرم ہوا ہے اس کا بدلہ، اس سے پھر وہ جرم ختم ہو جاتا ہے، اس سے وہ جرم۔ تو یہ کفارہ ہوا زہار کا۔ یہی کفارہ ہے اس روزے کا، کوئی مرد عورت اگر بغیر عذر کے روزہ توڑ دے رمضان کا، تو اس کے روزے، اس کے ذمے بھی یہ کفارہ ہے، غلام آزاد کرے یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ یہ 2 مہینے کفارے کے ہو گئے، اور ایک جو توڑا ہے اس کا ایک بدلہ 61 روزے رکھنے ہوں گے۔ تو پھر کوئی توڑے گا روزہ؟ جان بوجھ کے لوگ کھا چھوڑنے آنے۔ تو اتنا کفارہ اگر شریعت کو مانے تو یہ دینا پڑتا ہے، یہ نقصان ہے۔ ایک کفارہ ہے قسم کا۔ ایک کفارہ کس کا ہے؟ وہ 7ویں سپارے میں یا 6ویں سپارے میں، 7ویں سپارے میں آتا ہے، قسم کوئی اٹھائے اور اس کے خلاف کرے۔ قسم کوئی اٹھائے اور اس کے مثلاً ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے میں یہ کام کروں گا، اب نہیں کرتا تو قسم کے خلاف کیا نا، یا یہ کہا کہ میں نہیں کروں گا تو اب کرتا ہے تو قسم کے کیا کیا؟ عام گھروں میں ہو جاتا ہے، قسم ہے جی میں ہوں فلانے گالی نہ کرسا، ہوں یہ غلط قسم ہے۔ اب گل کرے، قسم توڑے اور اس کا کیا کرے؟ کفارہ دے۔ اب کفارہ قسم نہ بھی دے سی تے تاں وہ گناہ کے اسی ختم ہو سی۔ قسم نہ کفارہ کے اسی لوگ ایویں قسمہ چاہنے رہنے ہیں، یا غلط چاہ کے نے پھر آخری ہوں قسم چاہی ہوئی ہے میں ایسا نہ کرنا۔ غلط قسم اٹھا دے وے، کسی نال گل بات چھوڑنا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ یا یہ کہہ دینا جی میں فلانے دے گھر جاواں تے میں میرے تے قسم ہے جی، میں قسم اٹھانی ہے کہ میں فلانے دے گھر نہیں جانا، فلانے نال گل نہیں کرنی۔ یہ چیز جڑی ہے یہ غلط قسمہ نے، انہاں تروڑ کے چاہیے کفارہ دے۔ کفارہ قسم نہ اے وے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس میں یہ وے کہ 10 مسکینہ کھانا دینا ہے، یا 10 مسکینہ کپڑے دینے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینہ کھانا دے بے 2 ٹائم نہ، یا انہاں کیا کرے؟ یا غلام آزاد کرے۔ انہاں تریاں وچوں جڑا کام بھی کر سکے کرے تاں کفارہ دا ہو سی۔ اگر یہ نہیں کر سکنا تریاں وچوں کوئی کام بھی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، پھر کیا کرے بھائی؟ 3 روزے رکھے لیکن لگاتار، درمیان وقفہ نہ ہوئے، تے 3 روزے رکھ سی، قسم توڑنے دے، قسم دے خلاف کرنے دے، تو پھر اس کا گناہ کی ہو ویسی اٹھ ویسی۔ کچھ لوگ جی صحیح قسم نہیں ہوتی، غلط چاہ کے بھی پھر آنے قسم چاہی دی جی اور قدم اسی چھوڑنے اس کا نام، تو اس سے اللہ پاک نے حل بیان کیتا ہے کہ تسی اس قسم توڑو اور اس کا کیا کرو؟ کفارہ ادا کر چھوڑو۔ یہ کفارہ قسم نہ یاد ہونا چاہیے، تے او کفارہ کس نہ؟ زہار نہ اور روزے نہ۔ روزہ توڑے رمضان نہ، اس کا کفارہ بھی ہے نال اس کی قضا بھی ہے، اور لیکن روزہ توڑنا جان بوجھ کے عذر تو بغیر ہوئے۔ ایک عذر ہے، انسان مسافر ہے، 78 کلومیٹر سفر کرنا ہے ایک ہی پاسوں، اس سے عذر ہے، وہ روزہ اگر توڑ سی تو بعد میں صرف ایک روزے کی قضا ہے۔ بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ سکیا،
بعد میں ٹھیک ہو گیا تو 21 روزے کی قضا ہے۔ اس طرح مطلب ہے کہ بعض مزدوریاں عورتاں تے ہونیاں بیماری دیاں، بچے دے دودھ دا مسئلہ ہے، ایسی صورت کے اندر روزہ نہیں رکھیا تو پھر صرف ایک روزے دی قضا کرنی ہے، اس سے کفارہ نہیں آنا۔ کفارہ آسی رمضان دا روزہ تروڑ چھوڑے لیکن کوئی عذر نہ ہوئے تو اس سے کفارہ ہے، یہ کفارہ جڑا زہار نے۔ اب اس تو بعد اگے اللہ پاک ایک بطور تمہید دے لوگاں دا ایک اعتراض ہے، مسلمانہ دے منافق اعتراض کرنے لگ پہ کہ دیکھو جی ایک جی گل ہے کہ ماں پہ آکھنا ہے تو پھر آکھنے نے کہ وہ کفارہ دے تو جائز ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ میں نے قانون بنایا ہے، اس صرف مسلمانہ نے یا نبی نے اپنی طرفوں نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے، اس وقت اعتراض نہ کرو۔ اللہ نے ایک آسانی رکھ دیتی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ منافق کافر انہاں اللہ پاک کی طرفوں ڈانٹ ہے، انہاں اللہ کی طرفوں کے بے زجر ہے۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے اللہ رسول نے حکم نہیں بننے دے، مخالفت ہے۔ قُبِتُوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ خوار ہوں گے، تباہ ہوں گے، قُبِتَ خوار ہوں گے یا تباہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَمَا قُبِتَ جس طرح کہ وہ تباہ ہوئے ان سے پہلے۔ تو جو اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان پر بھی ایسے تباہی آئے گی جیسے پہلے لوگوں پر آئی۔ پہلے لوگ جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، انہوں نے اللہ رسول کو نہ مانا تو دنیا میں ہی کیا ہوگے، پھر ان پر بھی تباہ۔ اس لیے اللہ رسول کے مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے اتاری ہیں آیتیں بینات واضح صاف صاف۔ اللہ فرمانے نے ساڑھے حکم واضح نے صاف نے، کوئی پوچھیدگی پیچیدگی انہوں نے اندر موجود ہو، اس وقت سے انہاں منو، انہاں دا انکار نہ کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو منکر ہیں ان کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ ساریاں آیتاں واضح، جو انہاں دا انکار کرے وہ کافر ہے، اور کافر واسطے اللہ نے کیا رکھی ہے، سزا رکھی ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ کب عذاب ہوگا؟ یوم اس دن، یبعثہم اللہ جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا، جمیعا سب کے، یہ کب دن ہوگا سب کو اٹھائے گا؟ کہاں سے اٹھائے گا؟ جی قبروں سے اٹھائے گا۔ وہ جیسے کہ سورۃ زلزال میں پڑھا نا کہ زمین زلزلہ آسی تے سب کچھ زمین تو باہر آ جاتی، اخرجت الارض اثقالها، یوم یبعثہم اللہ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فینبئہم پھر وہ اللہ ان کو خبر دے گا اس کی، بما عملوا جو وہ جو کچھ کیا ہے نا۔ ادھر بھی آیا تھا کہ جس نے بھی چھوٹی سی خیر بھی کی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہ عمل چھوٹا ہے اچھا وہ بھی سامنے، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، چھوٹا سا اگر برا کام کیا تو وہ بھی کیا ہوگا سامنے۔ یہ کہ فینبئہم پھر اللہ ان کو بتائے گا، خبر دے گا اس کی جو انہوں نے دنیا میں، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے، ونسوہ اور بندے اس کو کیا ہو گئے، بھول گئے ہیں۔ بندہ اپنے کیے ہوئے کو بھول جائے گا لیکن اللہ سے کوئی چیز بھولتی نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے، اللہ کے سامنے ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ساتھ ساتھ توحید بھی بیان کرتے ہیں نا، یہ مسئلہ توحید ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے،
اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس مسئلے میں وہ وحدہ لا شریک ہے. الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اے مخاطب، حضور کو خطاب ہے لیکن اس سے مراد سارے ہیں. الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ کس کو، وما فی الارض، اور جو کچھ ہو، ہاں، ما یکون من نجوا. اب آگے مزید، چونکہ منافق جو تھے نا، یہ ان کے لیے ایک قسم کی زجر ہے. مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے نا، تو اپنے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کہتے، ایک دوسرے کے، اس کو کہا کہ تم مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جو آپس میں سرگوشی کرتے ہو نا، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں پتہ کسی کو نہیں ہے. تم اگر 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، 3 ہو تو چوتھا، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وقت تمہارے، تو یہ تمہارا سرگوشی کرنا ٹھیک ہے. اللہ اس سے پوچھے گا. ہاں جی، اے 2 آپ میں 4 بندے بیٹھے ہو، کسی آپ پریشان کرنے سے 2 آپ میں ایک دوسرے کے کنا میں گلا پاؤں تو سر مزاح کرو. اگر اسا نہیں پتا کہ گل کیتی ہوئی میرے خلاف، تے اللہ دی ذات میں تو پتہ ہے نا، اس واسطے اللہ اس گل تے پوچھی، اس طرح کرنا نہیں چاہیے. الم تر ان اللہ، کیا تجھے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ اچھا جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتے کوئی بھی جو مشورہ کرتے ہیں. نجوا مشورہ پوشیدہ، یا جس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں، کہ دوسرے کان میں گل آکھنا. ثلاثۃ 3، الا هو رابعهم، مگر وہ اللہ کیا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ، نہ 5، الا هو سادسهم، مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ ہم آپس میں خفیہ بات کر رہے ہیں تو اس کو جاننے والا کوئی نہیں. اللہ تو کیا ہے، جانتا ہے. ولا ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم، 3 سے کم. 3 سے کم کتنے ہو گئے، 2. 4 سے کم کتنے ہو گئے، 5 سے کم کتنے ہو گئے، نہ اس سے کم. ولا اکثر، نہ اس سے زیادہ بھی ہوں. الا هو معهم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کا علم ہے ہر جگہ. اللہ ہر جگہ ہے اپنی شان کے مطابق. کیا معنی کریں گے؟ ہاں، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اس طرح ہر جگہ ہے جس طرح ہم ہیں. اس طرح تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے اس طرح کا مکان، پھر اللہ کا اس طرح کا جسم جو اس میں سما سکے. اللہ کی ذات کی حقیقت جو ہے پوری، یہ کوئی بھی جانتا. اس لیے معنی کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا علم ان کے ساتھ ہے، یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ ہے. جہاں بھی یہ آئے اس کا یہ معنی کرنا ہے. اللہ ہوا معہم اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوں اللہ وہاں ہی ان کے. ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ کل قیامت کے دن ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ یوم القیامت، قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون، یہ اللہ ان لوگوں پر ڈانٹ کرتا ہے کہ جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ منافق اس طرح کی سرگوشیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے کان میں باتیں ڈالتے تھے تاکہ مسلمان اس سے پریشان ہوں. ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مشورہ کرتے تھے پوشیدہ طور پر. تو اللہ نے اس سے روک دیا. تو اس پر اللہ کہتے ہیں الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو، نہو، جن کو روکا گیا، عن النجوى، اس طرح خفیہ مشورے سے. ثم یعودون، پھر وہی کچھ وہ کرتے ہیں، لما نہو عنہ، جس سے ان کو. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، اور وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں یا سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، کس کی،
वलुदवान और मासियत रसूल और रसूल की हाँ मुसलमानों के खिलाफ कोई मशवरा करना, नबी के खिलाफ कोई मशवरा करना, इससे रोका गया लेकिन फिर वही करते हैं। अगली बात वइज़ा जाऊका, और जिस वक़्त वो आपके पास आते हैं ए नबी, हय्यौका, वो आपको तोहफा देते हैं, दुआ देते हैं, बिमा लम युहय्यिका बिहिल्ला, उस तरह कि जिस तरह अल्लाह ने आपको तोहफा नहीं दिया। आपकी मजलिस में आते थे कुछ यहूदी और मुनाफिक ना, तो वो आपको सलाम करते इस तरह जिस तरह अल्लाह ने बताया उस तरह ना करते। कैसे? लफ्ज़ क्या है? अस्सलामु अलैकुम, इसका माना है तेरे ऊपर सलामती हो, दुआ है ना, तेरे ऊपर ये कहना चाहिए मुसलमानों को हुक्म था। तो मुनाफिक या यहूदी हुजूर की खिदमत में आते ना, तो वो लफ्ज़ को बदला देते, अस्सलाम की जगह कहते अस्साम, अस्सलाम की जगह क्या कहते, जिसका माना होता है तेरे ऊपर मौत आए या तेरे ऊपर इलाकत हो। तो ये अल्लाह ने कहा, एक तो ये है मुसलमानों के खिलाफ गलत मशवरे करते हैं, नबी की नाफरमानी करते हैं। तीसरे नंबर पर आपको सलाम उस तरह करते हैं जो अल्लाह ने नहीं बतलाया, जो अल्लाह ने, तो ये उनकी ज्यादती है। अल्लाह उनको तंबीह कर रहे हैं कि इनको समझो ये तुम्हारे दोस्त हो। एक यहूदी आया ना, उसने आकर हजूर को ऐसे ही कहा अस्सलामु अलैका। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पास बैठी हुई थी, नबी ने जवाब दे दिया व अलैका। मसला यह है कोई काफिर मर्द औरत किसी को सलाम करे तो उसका जवाब ये नहीं देना चाहिए वालेकुम अस्सलाम, बल्कि सिर्फ कहना चाहिए वालेकुम वालेकुम वालेके, ये कह देना चाहिए। हजूर ने उसको जवाब दे दिया वालेकुम। आयशा सिद्दीक़ा समझ गई, हजूर के जवाब को ना देखा, उसकी कॉल को देखा तो बड़ी गुस्से हुई और कहने लगी अलैकुम अस्सलाम वल्लाना, तेरे उत्ते मौत आवे और तेरे ते लानत भी होवे। हजूर ने सुनिया, फरमाया आयशा बंदे ऐजा बदअखलाक नहीं होना चाहिए। फरमाया या रसूलल्लाह तुसा ने नहीं सुनिया उसने तुसा की आख्या वे, उसने तुसा बदुआ दी है, तुसा दे आख्या मौत आवे तबाही आवे। फरमाया जितना उसने आख्या उतना मैंने बदला चाह के दे, और मेरी गल अल्लाह कबूल कर सी ते उसकी गल मेरे हाथ में कबूल, उस जिले आख्या तुहाडे ते तबाही आवे मौत आवे, इस अल्लाह ने नहीं कबूल करना, लेकिन मैं जी गल आखी उसने अल्लाह ने क्या करना है, पूरा करना है। तो पता लगना है कि देखो हजूर ने अखलाक सिखाया है, जितना कोई किसी नाल ज्यादती करे उतना ते कर सकने हो, लेकिन उस तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, बदला भी उतना ही जितना किसी ने कुछ कीता है। तो ऐसा फरमाया ये मुनाफिक ने इज़ा जाऊ का हय्यऊ का आने है ने, लेकिन अंदरों जिद है, लफ्ज़ जरा दबा के कह रहे हैं, बजाय सलाम करने दे तो साथे लफ्ज़ अस्सलाम आख छोड़ने। इस वास्ते ये लफ्ज़ आखने में भी लफ्ज़ सही ना होवे तो माना बदल जाना है। असल में लोग माहौल में भी यही है, लोग सलाम अलैकुम आप छोड़ने आने, हालांकि लफ्ज़ पूरा आखना चाहिए, ये ना होवे ना करे कि बजाय दुआ देने दे के पे देवे बददुआ। वज़ा जाऊ का हय्यऊ का, और जिस वक़्त वो आते हैं तेरे पास, कौन? मुनाफिक। हय्यऊ का आपको सलाम करते हैं, बिमा उस तरीके से कि लम युहय्यिका बिहिल्ला, जिस तरीके से अल्लाह ने सलाम नहीं बताया। वयक़ूलूना फ़ी अनफुसिहिम, फिर अपने अंदर दिल में कहते हैं देखिए हमने इसको गाली दी है, अगर हमने गलत किया होता तो अल्लाह इस पर हमें क्या देता? अजाब देता। अब ये कहते हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अगर गलत होता तो अल्लाह पकड़ लेता, अल्लाह को तो पता है। तो ये उनका ज़ाब्ता कि अल्लाह ने फौरन नहीं पकड़ा। ये मकसद नहीं है कोई बंदा गुनाह करे कि कहे जी कि अगर मैं गलत किया होया तो अल्लाह पकड़ के नहीं आना, अल्लाह गुनाह ते फौरन बाद औकात नहीं पकड़ना, मोहलत देना है, दिल दे छोड़ना है। देखो बड़े बड़े काफिर ए फिरौन है, अल्लाह ने कितनी मोहलत दी है, हुकूमत की है, लेकिन जिस वक्त अल्लाह ने पकड़ा है तो फिर बचा कोई भी, लेकिन पहले तो मोहलत दी रखी है। इसी तरह बंदा गुनाह करे तो आखे जी
اگر کوئی جو غلط ہو مایا تو پھر میرے تے آفت آ جائے نا، یہ گل نہیں ہوتی، یہ اللہ دا امتحان ہونا ہے۔ اللہ جس وقت چاہنا ہے تے چاہے تو دنیا تے سزا دے یا نہ دے، آخرت میں سزا ضرور ہے۔ تو فرمایا لولا یعذبنا اللہ، اپنے دلوں میں کہتے کیوں نہیں، لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ، بما نقولو، اس بات پر جو ہم کہتے ہیں، اگر غلط ہوتا تو پھر عذاب آتا۔ حسبہم جہنم، جواب دیا ان کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے، یصلونہا، اس میں ضرور جائیں گے، فبئس المصیر، بس وہ جانے کی بری، وہاں لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، یاد رکھنا میں نے کہا تھا کہ 3 اصول بیان کیے، کس کی اصلاح کے لیے، کس کی اصلاح کے لیے، ایک مسئلہ تمہیدی طور پر مسئلہ جہاد بیان کیا، جہاد کی ترغیب دی، ساتھ ساتھ توحید بھی آگے، اور اس کے ساتھ 3 ایدیاں اصولی گلاں بیان فرمائیاں نے جو منافقاں دی اصلاح واسطے، منافقاں دی، تو اس طرح آپ چھوڑو غلط لوگاں دی اصلاح واسطے اس صورت نے 3 قانون بیان کیے تھے۔ کتنے قانون؟ اب اس میں خطاب ایمان والے ہیں، لیکن اصل سمجھانا کسا مقصود ہے، منافقہ۔ یہ دیکھو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، ایمان والو تو خطاب ہے، یا اس زمانہ ہے جو اپنے ظاہری طور پہ اپنے آپ ایماندار ظاہر کرنے ہو، منافق بھی اپنے آپ کیا آنے انہیں اسی مومن ہاں، پہلے سپارے چاہتے نا مومن الناس من یقول آمنا، لوگ کچھ ایسے بھی ہے نا جڑے ہاتھ نے آمنا، اگے اللہ نے فرمایا وما ہم بمومنین، اے مومن، تو مطلب ہے اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگو جڑے زبان نہ لاتے ہو کہ اسی مومن ہاں، منافق ہو گے۔ اذا تناجیتم، جس وقت تسی آپس میں مشورہ کرو، سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم، پس نہ سرگوشی کرو ساتھ کس کے، گناہ، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور نبی کی نافرمانی کی، بلکہ تناجوا بالبر، آپ انہیں بات کرو، مشورہ کرو، سرگوشی کرو تو کس کی، نیکی کی، والتقوی، اور پرہیزگار، یہ اصلاح ہے تمہاری۔ بھائی غلط مشورے کیوں کرتے ہو کسی کے خلاف، مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے، نبی کی معصیت کی بات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ یاد رکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس سارے جمع کیے جاؤ گے، کس کے لیے، حساب کے لیے۔ انما النجوى من الشیطان، اب فرمایا بے شک یہ برے مشورے، یہ بری سرگوشیاں، من الشیطان ہیں، یہ کس کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ دو بیج لوگ آپ پہ پھس پھس کرنا شروع کر دو، کسی دے خلاف سوچنا، کسی یا کسی پیچھے لا چھوڑنا، لیحزن الذین آمنوا، کیوں یہ شیطان کرتا ہے، تاکہ پریشان کرے، غمگین کرے ان لوگوں کو جو کیا ہے، ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا، لیکن یاد رکھو وہ ان کو کچھ بھی نقصان الا باذن اللہ، کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تو کس کے حکم سے ہوتا ہے، ہاں، تو اس لیے یہ اللہ کا معاملہ ہے، تم ویسے اگر اس طرح کرو گے تو خود گناہگار ہوگے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اب فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے وہ بھروسہ صرف کس پر کریں، ہاں، ان منافقوں کی ان سازشوں سے مت ڈریں، بھروسہ کس پر کریں، ہاں، منافقوں کو تو کہہ دیا کہ تم اس طرح نہ کرو، ایمان والوں کو کہہ دیا وہ تمہیں نقصان دینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کرتے رہیں، تمہیں صرف کس پر بھروسہ کر کے کام کرنا چاہیے، اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، اگلا ادب، اگلا قانون اصلاح منافقین کے لیے، قانون نمبر 2، کتنا قانون آ گیا، پتہ کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ منافق ہوتے تھے نا تو وہ آ کر چاپلوسی کرتے اور نبی علیہ السلام کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ جاتے، مجلس کو تنگ کر دیتے، مومنوں کے لیے جگہ نہ چھوڑتے، یہ ضد ہوتی ہے ان کو،
اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسی بڑے مخلص ہاں تے وہ نیڑے نیڑے ہوئے نے جا تنگ ہوئے نہیں مسلمانوں سے پریشانی بڑھنی ہے. اللہ پاک نے قانون بیان کیتا ہے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہو زبان نہ لاکھنے ہو اسی مومن ہاں لیکن اندروں مومن ہاں تساں چاہیے ہے وے اذا قیل لکم قانون ساڑھے اسی بھی یہ ہے وے اے اور تسی بیٹھیاں ہو اگر جگہ تھوڑی جی تنگ ہوگی یہ نہیں ہے عام عادت ہوندی نا کہ کنیا پہ مارے ادھر ہو پر ہو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسرے ابھی جگہ دینی چاہیے. یہ اللہ نے ادب سکھایا ہے محفل کے اندر بیٹھنا مجلس کے اندر اچھی مجلس کے اندر. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو مرد یا عورت اذا قیل لکم تفسحوا جس وقت تم کو یہ کہا جائے تفسحوا فی المجالس کھل کر بیٹھو مجلسوں میں. تفسحوا فی المجالس ہاں مجلس جگہ میں بیٹھنے کی جگہ میں جگہ بناؤ دوسروں کے لیے. فافسحوا تو کھل کر بیٹھا کرو. یفسح اللہ لکم اللہ تم پر کیا کرے گا کشادگی کر دے گا. اور وہ کہاں چھوڑ دے نا وہ جی جگہ نہیں اکھنے جی دلے میں جا ہونی چاہیے. یہ دلے دی جا ہے دلے میں جا بڑھاؤ دوسرے نال بہنے دی جگہ چاہ دو یہ مطلب ہے. یہ نہیں دلے میں ہونی چاہیے جا کے تم اتنے پڑھاؤ. یفسح اللہ لکم پھر اللہ تواڈے سے وسعت پیدا کر دے سی. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا اور جس وقت تمہیں کہا جائے انشزوا اٹھ جاؤ یہاں سے تو فانشزوا چلے. اگر اللہ کا نبی یا جو محفل کا ذمہ دار ہے استاد ہے بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے اب کوئی آتا ہے اس کے لیے جگہ بنانی ہے کسی کو استاد کہہ دیتا ہے اس وقت نبی تھے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تو جگہ چھوڑ دے ادھر چلا جا تو اس کو لینا چاہیے نہ یہ کہ جی ماں کیوں آنکھیں اس کے اٹھ جا. ضرورت کے وقت اگر کوئی محفل والا اس طرح کہتا ہے تو اس ادب کو کیا کرو قبول کرو تاکہ دوسرے کو جگہ مل جائے. اس کی ضرورت ہو سکتا ہے زیادہ ہو اس لیے استاد نے یا پیر نے رہنما نے یہ بات کہی ہے تو یہ ادب سکھایا. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب تمہیں کہا جائے کشادگی کرو کھل کر بیٹھو مجلس میں فافسحوا پر کھل کر بیٹھا کرو. یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے اوپر کیا کرے گا اس طرح کرو گے کہ اللہ تمہیں وسعت دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا جب کہا جائے اٹھ جاؤ فانشزوا اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بلند کرے گا اللہ بلند کرتا ہے یا کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے منکم تم میں سے جو اللہ رسول کی مانتا ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے ہاں اس سے دیتا ہے بلند کرتا ہے. والذین اوتوا العلم اور وہ لوگ جن کو علم دین کا ملا. اوتوا العلم سے مراد کیا ہے قرآن کا علم آ گیا حدیث کا علم آ گیا. درجات ان کے لیے اللہ نے بڑے درجے رکھے ہیں. علم والوں کے درجے بہت زیادہ ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے درجے دیتا ہے اور علم والوں کے لیے اللہ نے درجے بہت رکھے ہیں. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں بلند عہدوں پر قائم ہوں تو اس کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اللہ کے ہاں مرتبہ ملتا ہے. دیکھو دنیا میں بھی اہل علم کی عزت ہے. صحیح جو علم والے ہیں دنیا میں بھی ان کی اور آخرت میں بھی اللہ ان کے لیے بڑے درجے رکھیں گے. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے یعنی جو بھی کرو گے اللہ کو تو پتہ ہے. یا ایھا الذین آمنو تیسرا قانون ہے اصلاح منافقین کے لیے. دو ہو گئے نا بھائی. پہلا یہ ہے کہ غلط مشورہ نہ کرو. نمبر دو یہ ہے کہ محفل میں اگر ضرورت ہو تو اس میں کیا کرو وسعت پیدا کرو. نمبر تین یہ ہے کہ جس وقت تم نبی سے کچھ بات کرنا چاہو نا علیحدگی میں تو پھر اس سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو. ہوتا یہ تھا بعض اوقات نبی کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے کوئی منافق آتے نا تو حضور علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا سیڈ پہ کر لیا ذرا میری گل سن کے لو جی میری گل وہ
سارے ایک مولوی صاحب ہونے ہیں نا تو اپنی زبان میں آخنے ہیں نا مولوی جی آؤ نا ذرا وکھرے گلاں کر کے نا، وہ وکھرے گلاں ٹائم ضائع کرنے سے ہونی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا جو نبی سے علادگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو چاہیے یہ کہ وہ پہلے صدقہ کرے، پہلے کیا کرے؟ ہوں یہ حکم آیا نا کہ جڑے منافق ہے نا وہ آپ روکے کہ ہوں صدقہ کر کے کیوں اسی گل بات کراں، تو مومنا سے بھی مسئلہ آ گیا۔ سب تو پہلے اس حکم دے ایک شخص نے عمل کیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، پھر یہ حکم اللہ نے اٹھا دیتا ہے۔ یہ ادب بیان کیتا گیا تاکہ نبی دا وقت ضائع منافق نہ کروں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جس وقت تم کوئی خفیہ بات کرو رسول اللہ سے، ناجیتم کا معنی منع کیا کر دیا؟ خفیہ بات، علادگی میں بات، جب کوئی آپ ان سے کوئی سرگوشی کرنا چاہیں فقدموا بین یدی نجواکم، پس پہلے دو تم اس کے نجوا اپنی سرگوشی کے صدقاتن، کوئی صدقہ کرو، پھر آ کر نبی سے علادگی میں بات کرو۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر اور زیادہ پاکی والی بات ہے۔ لیکن فإن لم تجدوا، اگر نہیں پاتے ہو صدقے کا مال تو بے شک اللہ بخشنے والا۔ اس سے مراد ہے کہ یہ امر مستحب تھا، ضروری نہیں ہے۔ اگر ہے تو صدقہ کر کے بات کرو، نہیں ہے تو اللہ ضرور کے کا چھوڑ سی۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم، اب اللہ خود کہتے ہیں کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم پہلے دوست اپنی سرگوشیوں سے صدقے، کیا ڈر گئے ہو اس سے؟ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، وتاب اللہ علیکم، اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو وتاب اللہ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لہذا کیا کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، کیا کرو؟ وآتوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور ہر کام میں حکم مانتے رہو اللہ اور اس کے، اطاعت کا معنی یہ ہے کہ حکم مانو اللہ اور اس کے ہر بات میں۔ واللہ خبیر، اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم، یہ اللہ بار بار کہتے ہیں جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم، اب اس میں اللہ رب العزت نے بھی اس قوم کا ذکر کیا جن پر اللہ ناراض ہوا ہے۔ اللہ، یہ کون قوم ہے؟ یہ کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو، تولوا جو دوستی قائم کرتے ہیں، قومن ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کیا ہوا؟ وہ سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے غیر المغضوب، کون ہے؟ یہودی، کون ہے؟ تو کچھ لوگ جو تھے نا اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے اور دوستی کس سے لگاتے تھے؟ یہودیوں سے، جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے، جن پر اللہ کا، ان کو راضی رکھنے کے لیے ادھر جاتے تھے، کہتے جی دلوں انہاں نال ہونے، ادھر آ کے اس مسلماناں تے نبی آخنے اسی تواڈے نال آواں۔ فرمایا کیا ان کو نہیں دیکھا ہے؟ تولو کا معنی جو دوست بنے، قومن اس قوم کے جس پر اللہ کا کیا ہوا؟ ما ہم منکم، یاد رکھو نہیں ہے وہ ان سے، ولا منہم، نہ ہے تم سے، ولا منہم اور نہ ان سے۔ مطلب یہ نکلا منافق نہ اس نہ ہونا ہے نہ وہ، جس طرح آنا ہے مذبذبین بینا، یہ درمیان درمیان، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹی قسمیں کیا کھاندے نے؟ مسلمانوں کے سامنے آئے نہ دے بہن جڑے ہوندے نا تنا تنا ہو کے، ہے جی اسی تے تواڈے نال ہے، ہاں ادھر گئے تے آخنے نے یاد رکھو اسی ایویں ہونا پہ آخنے ہیں بچوں بچوں تساں نال ہے، ہاں اتوں اتوں کیا ہے ادھر بچوں بچوں، ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں نے، انہاں تے اعتبار نہ کرو، انہاں سے سزا کے وے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیار کر لیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برائی ہے، برا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، ان کا یہ کام اچھا۔ کافروں سے دوستی، اللہ کے جس پر ناراضگی ہے ان سے دوستی رکھنا، ایمان والوں سے بغض رکھنا،
یہ کام اچھا نہیں ہے، برا ہے، ایسے کے لیے عذاب ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال۔ قسموں کو ڈھال بنانے کا قسمیں جی اسی دے انہاں نال ایویں ملیا ہے جو اسد تساں نال خدا دی جھوٹیاں قسماں کھانا، قسم کو ڈھال بنایا، لہذا فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے۔ اب لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جی دنیا میں تو مالدار ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں کام آئے گا ان کے لیے ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اللہ کے مقابلے میں شیئن، کچھ بھی۔ یہ دنیا کا مال و دولت ان کو اس منافقت کی وجہ سے کوئی فائدہ، اس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ، یعنی اللہ کے عذاب سے مال دے کر یا اولاد لگا کر معافی پا نہیں سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا نا قیامت کے دن، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہاں بھی یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، کما یحلفون، جس طرح قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، ویحسبون انہم علی شیء، اور دنیا میں گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ خبردار انہم هم الکاذبون، بے شک وہ کیا ہے، ہاں وہاں تو ان کی پھر جھوٹ کوئی بھی نہیں چلے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان، قابو کر لیا ہے ان کو شیطان نے، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، بس اس نے بلا دیا ان کو اللہ کی یاد، اللہ کے حکم پورا کرنا ان کو کیا کر دیا شیطان نے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ کس کی جماعت ہیں؟ شیطان کی۔ خبردار ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جماعت گروہ نقصان پائے گا، وہ نقصان پائے گی، وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو بندے کو شیطان کا حامی نہیں بننا چاہیے، شیطان کا ساتھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ کس کے ساتھ لگنا چاہیے؟ اللہ کے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، پھر کہا بے شک جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ کیا ہیں؟ ذلیل۔ ذلیل کون ہے؟ جو اللہ رسول کے حکم کو نہیں مانتے۔ کتب اللہ، اللہ لکھ چکا ہے ان کے بارے میں، اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کتبہ کا معنی لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول کیا ہوں گے؟ ان کافروں پر۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا اور زبردست ہے۔ یہ ان منافقوں کا حال ہے جو جا کر ایسی قوم سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے، لہذا ان کو اللہ ضرور سزا دے گا۔ یہ شیطان کی جماعت ہے، ایسے تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب دوسرا مقابلے میں بشارت ہے، یہ پہلے ان کے لیے تخویف تھی، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، اب اللہ آگے کیا دیتے ہیں؟ ایمان والوں کو بشارت ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تو نہیں پائے گا کسی قوم کو کہ یؤمنون باللہ، جو یقین کرتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں یعنی یقین کرتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرتے ہوں من اس کے ساتھ، حاد اللہ، جو مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے جو اصل ایمان والے ہیں وہ ان سے دوستی نہیں کرتے جو اللہ رسول کے کیا ہے؟ مخالف ہے، بلکہ ولو کان آباؤہم، اگرچہ وہ مخالف ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا بیٹے کیوں نہ ہو، یعنی اللہ رسول کا مخالف اگر باپ بھی ہے تو ایمان والے کی اس سے محبت نہیں ہوگی، بیٹا بھی ہے ایمان والے کی اس سے ساتھ محبت ہو۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، صحابہ میں کئی ایسے تھے نا بھائی، لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مثال ہے، تو بیٹا ان کا ان کے سامنے آتا نا، انہوں نے کہا اگر بیٹا بھی میرے سامنے آ جاتا تو میں بھی اس کو تلوار سے مار دیتا، کیونکہ وہ کفر میں تھا۔ تو ان کو جن کی دوستی کافروں سے ہے، اللہ کے غضب میں جو آگے ہے، ایک قوم ایسی اللہ نے پیدا کر رکھی ایمان والوں کی، خصوصاً صحابہ اکرام،
کہ وہ اپنے باپ دادے بھی اگر اس طرح ہوں، اولاد بھی ہو، تو وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے تھے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ، یا ان کے او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، پھر بھی ان کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں ترجیح. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں پکے جن کے دلوں میں اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ ایمان. ایمان کی پختگی یہ ہے کہ اللہ رسول کا جو مخالف ہے اس سے بندے کی دلی دوستی، چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی، آگے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، ایک تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پکا کر دیا. نمبر 2 وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی مدد کی بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنے روح کے ذریعے، اپنے غیب کے فیض سے. بِرُوحٍ مِّنْهُ کا معنی کیا ہے؟ اپنے خاص قدرت سے، یا مدد کی ان کی فرشتوں کے ذریعے. روح معنی جبرائیل امین بھی ہے. اللہ ان کی مدد میں فرشتے کو بھی لا دیتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور آخرت میں اللہ ان کو کدھر داخل کرے گا؟ بیتھیا، نیچے ان کے نہریں، ہمیشہ رہیں گے، نکلیں گے نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں. ہر جگہ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی ہاں، پچھلوں کا ذکر کیا. اولئک حزب، جو ان سے دوستی رکھتے ہیں، جن کی دوستی کافروں سے ہے، جن کی دوستی ان کے بارے میں کہا یہ شیطان کے دوست ہیں. اور یہ جن کا پکا ایمان ہے یہ اس سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ رسول کا مخالف ہے. تو ان کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. اور کہا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ، چونکہ اس میں ترغیب جہاد ہے اس لیے کہہ دیا خبردار، ان حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہم المفلحون، وہی کیا ہوگی؟ کامیاب ہوگی. تو اللہ کی جماعت میں آؤ، شیطان کی جماعت میں نہ آؤ. دنیا میں بھی کامیابی اور یہ ہے. تو اللہ کی جماعت میں آنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رسول کی ماننا، اللہ رسول کے ماننے والوں سے دوستی رکھنا، جو اللہ رسول کے نہیں مانتے ان سے دوستی نہ رکھنا.